ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ہم گفتگو کریں گے اپنے آج کے موضوع کے بارے میں، نماز. ڈاکٹر خالد زہید صاحب، نماز کے بارے میں ظاہر گفتگو آپ جامع طریقے سے کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن ہم خاص طور سے نماز کے اس عملی پہلو کا ذکر کرنا چاہیں گے جس کا تعلق ہماری مشکلوں سے ہے. ہم اصل میں وہ بھولا ہوا سبق یاد کرنا چاہیں گے جس میں ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمارے تکلیفوں کا، غموں کا اور ہماری مشکلات کا ازالہ کرتی ہے، اس کے لیے ہماری مدد کرتی ہے. تو اس میں دین میں کیا احکام ہیں اور کیا ہدایات ہیں؟ میں یہ بھی چاہوں گا کہ مختصراً اس سے پہلے آپ نماز کے کچھ فلسفے پر مختصر ارشاد فرمائیں. دیکھیے، نماز در حقیقت ایک بندہ مومن کے لیے یاد دہانی کا کام کرتی ہے. یعنی ہم صبح و شام 5 وقت کم سے کم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے اگرچہ کہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وہ تمام اعلیٰ صفات کے جن کا ہماری زندگی سے براہ راست گہرا تعلق ہے، یعنی یہ کہ وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہی ہے کہ جو ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی ہے کہ جو تمام فیصلے اس کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں وہی کرتا ہے اور وہی نافذ کرتا ہے. یہ سب باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہم کو بار بار یاد کرائی جائیں کہ ہم کو بظاہر ایسا نظر نہیں آتا. چنانچہ ہم اپنے ایمان کی روشنی میں جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان حقائق کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارا وہ ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا وہ یقین مضبوط ہوتا ہے، اور زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اس یقین اور ایمان کی روشنی میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے، اور ہم پھر جو زندگی کا اصل فلسفہ ہے، یعنی یہ کہ یہ دنیا آپ نہیں چل رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو چلا رہے ہیں، وہی فیصلہ فرماتے ہیں تو کوئی چیز ممکن ہوتی ہے کہ سامنے آئے، اور اس کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی. یہ نماز کے عمل کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ حقائق دوبارہ تازہ ہوتے ہیں. یہ جو حافظ صاحب قرآن مجید میں آیت آتی ہے اقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بھئی میری یاد دہانی کے لیے نماز پڑھو. تو یہ اللہ کی یاد کا نماز سے کیسے تعلق جڑتا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اس میں یہ انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک بلیغ جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی جی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ آپ میرے ذکر کے لیے نماز ادا کریں. اور بہین اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا اسماعیل کے حوالے سے یہ بات کہی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی کہ سارے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے تھے. پھر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فلسفہ پورا کا پورا لائف کا لے کے ہے، اس میں کامیابی کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، اپنے پورے کے پورے روح کو اور اپنے پورے کے پورے وجود کو. اور دوسرا اس میں یہ بیان کی کامیابی اس کو حاصل ہوئی جس نے اللہ کو یاد کیا پس نماز پڑھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مترادف ہو گیا. یعنی کہ پہلی بات اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا اور دوسری بات ہے نماز کو ادا کرنا. ایکسپلین کر دیا گیا. اور اب میں یہ بات تھوڑا مزید اس کو اگر مرج کروں، دونوں نقطوں میں سے نماز پھر ڈومینیٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشی اور برائی سے روکنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ پورا کا پورا دین میں کامیابی اصل میں اسی کو حاصل ہوئی جو نمازی ہے. الٹیمیٹلی تزکیہ نفس جو ہے وہ تو خود نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی حاصل ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی اس میں کس طرح موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی یا اس کی عبادت کے جتنے بھی ذرائع ہمیں معلوم ہیں تقریباً، خاص طور پہ جو آپ کے یعنی کہ ذکر اذکار سے متعلق ہیں یا آپ کے رکوع سے متعلق ہیں، سجدے سے متعلق ہیں، قیام سے متعلق ہیں، ان کی تمام اقسام جو ہے نماز کے اندر جو ہے نا کسی چیز کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں. اگر جو ہے مالی عبادات والی بات تو نظر نہیں آتی، لیکن بدنی جتنی عبادت ہیں ساری کی ساری اس کی جتنی کیفیات ظاہری بھی اور باطنی بھی اس میں یعنی دل کا خشوع و خضوع بھی نظر آ رہا ہے، دماغ کی یکسوئی بھی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر تسبیح بھی نظر آ رہی ہے، اس میں حمد کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے، اس میں تحلیل بھی نظر آ رہی ہے، اس میں باقاعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اظہار بھی ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. نماز جو ہے نا آپ کی جتنی ایک زبانی اورل عبادات کی اقسام ہو سکتی ہیں ان تمام یعنی وہ ساری ایمانی کیفیات وہ نماز میں جمع ہو گئی. ہاں. اور اب اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو چونکہ ایمان کی اصل خدا کی یاد ہے. دوسری بات ہے کہ مختلف جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انسان کے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے جن کو انڈیکیٹ کیا، ساری قسمیں نماز میں موجود ہیں. مثال دے رہا ہوں، پیس آف ہارٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا ذکر کیا، تو نماز فی نفسی ایک ذکر ہے، پیس آف ہارٹ اس سے حاصل ہو جائے گا. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ یہ بات کی فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یا کوئی مقام پہ یہ بات کہی ہے اگر تم نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو صبح و شام اور رات کے کچھ پہروں کے اندر اللہ کو یاد کیا کریں تو اللہ آپ کو راضی کر دے گا. تو اس میں تسبیح بھی موجود ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو گویا کہ ساری کی ساری وہ چیزیں الٹیمیٹلی اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب بنتی ہیں. اور اب یعنی اس سب کے پیچھے جو حقیقت ہے بڑی وہ یہ ہے کہ خدا کی اپنی ذات اور اس سے اس کی معرفت اس کی یاد دہانی، اس کا ذکر، یہ ساری چیزیں اسی پر توکل اور اعتماد انسان کو جو ساری مشکلوں کا مسئلہ پیش آتا ہے اس سے ریلیٹ ہے. من یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو حالت اضطرار میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو. الٹیمیٹلی جب آپ نماز میں ہوں گے تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے جو ہر نماز کا ایک لازمی جز ہے ہر رکعت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ ہی سے بار بار جڑ جاتا ہے انسان خدا سے. مولانا سلفی صاحب، آپ سے وہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں بات کروں گا کہ جو آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو یہ نماز سے کیسے مدد حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے نماز کے بارے میں بڑی اچھی ہوئی ہے. میں آپ کے اس سوال کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز ایک عبادت ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ عادتاً پڑھتے ہیں، عبادتاً نہیں. اور عادت اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو جو نماز استغراق کے ساتھ یعنی اللہ کی بندگی، اور جیسے کہ ابھی اس آیت کا ذکر ہوا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ نماز کے جس میں اس تصور کو مکمل طور پر اجاگر نہ کیا گیا ہو، یعنی میں نماز تو نیت مان کر کھڑا ہوں قبلے کی طرف اور میرا دل ہے فلاں پیر کی طرف، فلاں بزرگ کی طرف، فلاں پیسے کی طرف، فلاں سیاست کی طرف، فلاں فلسفے کی طرف، فلاں یار دوست کی طرف، فلاں بیوی بچے کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی نماز مجھے کچھ دے گی نہیں. جس کی مثال ابو داؤد شریف میں اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آ کر سلام کیا تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو جا نماز پڑھ کر آ، تو یہ نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی لیکن وہ نماز خشوع خضوع سے آ رہی تھی، تو اس نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ آیا سلام کیا تو آپ نے دوبارہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 بار جب آپ نے اس کو لوٹا دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لا احسن غیر ھذا، میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے طریقے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نیت باندھ کر تو یہ پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، قرآن کی تلاوت پر، اور تجھے اطمینان نصیب ہو جائے اس حالت میں، پھر تو رکوع میں جا اور تجھے اطمینان نصیب ہو جائے رکوع کی حالت میں، اور پھر یہ تسبیحات پڑھ، پھر جب کھڑا ہو رکوع سے تو اطمینان نصیب ہو جائے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور پھر تو یہ دعائیں پڑھ. اسی طرح آپ نے پوری نماز کو دہرایا. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج بے شمار مسلمان نماز پڑھتے ہیں ودن 2 اور 3 اور 4 منٹ میں اپنی پوری نماز ختم کر دیتے ہیں، جبکہ نماز کی یہ روح نہیں ہے، نماز کا یہ تقاضا نہیں ہے. یہ نماز عادتاً نماز تو ہے، عبادتاً نماز نہیں ہے. مولانا صاحب، میں آپ سے پھر معذرت چاہتا ہوں، ہمیں بات یہاں روکنی پڑے گی، ایک وقفے کا ٹائم ہے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی.